علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وبارك وسلم۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ دنیا میں زندگی گزارنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنی مرضی سے زندگی گزارے، اس کو کسی کا ڈر نہ ہو اور کسی کے سامنے وہ جواب دے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنے پیدا کرنے والے اپنے خالق اور مالک کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزارے۔ دونوں طرح کی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ بعض لوگ بالکل آزاد زندگی گزارتے ہیں اور بعض لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعلیمات کے مطابق اس دنیا میں رہ رہے ہیں۔ ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ اس کو ایک مثال کے ذریعے سمجھتے ہیں۔ علماء تفسیر نے ایک بڑا پیارا نقطہ بیان کیا ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مکھیوں کو پیدا کیا تو شہد کی مکھی سے یہ پوچھا کہ تو نے دنیا میں جانا ہے اور دنیا میں میں نے تجھے زندگی نہیں ہے، تو آپ کیسے رہو گے دنیا میں؟ اس نے جواب دیا یا اللہ جب پیدا آپ نے کیا مجھے بھی اور دنیا کو بھی، مجھے کیا پتا دنیا کیا ہے، لہذا جیسے آپ کہیں گے آپ کا حکم ہوگا میں ویسے زندگی گزاروں۔ اور دوسری مکھی جو کالی مکھی ہے، آوارہ مکھی ہے، اس سے جب پوچھا اس نے کہا کہ میں دنیا میں اپنی مرضی کے مطابق ہوں۔ اب دونوں کی زندگی ہمارے سامنے ہے۔ قرآن مجید نے جب شہد کی مکھی کا ذکر کیا تو یہ فرمایا اوحیٰ ربک الی النحل، کہ تیرے رب نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی، مطلب اس کو آسمانی ہدایت دی کہ آپ ایسے دنیا میں رہو۔ ایک چھوٹی سی مخلوق اور ہماری نظر میں ایک حقیر سی مخلوق، ویسے اللہ کی کوئی مخلوق حقیر نہیں ہے۔ یہ ویسے مقابلے میں ہم لفظ ذکر کر دیتے ہیں کہ یہ چھوٹا ہے، یہ بڑا ہے، یہ اعلیٰ ہے، یہ ادنیٰ ہے۔ اللہ نے جو بھی پیدا کیا وہ کمال پیدا کیا۔ تو یہ چھوٹی سی مخلوق شہد کی مکھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب اس نے اپنی مرضی نظر انداز کی، اللہ کی مرضی کو اپنایا، اس کا
رہن سہن ہم دیکھیں، اس کا اٹھنا بیٹھنا ہم دیکھیں، اس کا رزق ہم دیکھیں، اس کی خوراک ہم دیکھیں، تو ہمیں واضح طور پہ نظر آئے گا کہ وہ جب بھی رہتی ہے کسی بلند جگہ پہ رہتی ہے۔ شہر کی بکری کا گھر اگر ہمیں نظر آئے گا تو اونچے پہاڑوں پہ نظر آئے گا، درختوں پہ نظر آئے گا، چھپر جو ہوتے ہیں پرانے وہ بھی بلندی پر ہے، ان میں نظر آئے گا۔ جب ہم اس کی خوراک کو دیکھتے ہیں، دنیا کے بہترین پھول وہاں پہ وہ بیٹھتی ہے، وہاں سے اپنی خوراک حاصل کرتی ہے، اچھے پھلوں سے اپنا رزق حاصل کرتی ہے۔ اور پھر جب ہم دیکھتے ہیں کہ جو چیز اس کے پیٹ سے نکلتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا فیہ شفاء للناس، کہ اس کے پیٹ سے نکلنے والا مادہ اللہ نے لوگوں کے لیے شفا بنا۔ اور اس کے مقابلے میں ہم اس مکھی کو دیکھیں کہ جس نے کہا کہ میں نے اپنی مرضی کے مطابق رہنا ہے، تو دنیا میں جتنی گندی جگہ ہیں ہمیں وہاں پہ نظر آئے، اپنے دل و دماغ میں پتہ نہیں وہ کیا سوچتی ہوگی کہ میں نے بڑی اچھی آپشن اختیار کی ہے اور میں نے جو زندگی گزارنے کا طریقہ چنا ہے وہ بڑا اچھا ہے، لیکن اصل فیصلہ دیکھنے والے کرتے ہیں۔ جو بندہ کام کر رہا ہوتا ہے وہ کسی فیصلے میں نہیں ہوتا، دیکھنے والوں کو نظر آتا ہے کہ یہ صحیح جا رہا ہے، یہ غلط ہے۔ تو جس نے اللہ کی مرضی کو اختیار کیا اس کا رہنا سہنا بھی اچھا، اس کا کھانا پینا بھی اچھا، اور اللہ نے اس سے جو کچھ عطا کیا وہ بھی دنیا کی بہترین چیز شہد کی صورت میں عطا کی، جس کو اللہ نے لوگوں کے لیے شفا دی۔ اور جس نے اپنی مرضی کو اختیار کیا، اچھے اچھے پھل بڑے ہوتے ہیں، اگر وہاں پہ آ کے وہ بیٹھتے ہیں ہم اڑا دیتے ہیں، ورنہ عام طور پہ تمام بہترین پھلوں میں سے جس جگہ سے بھی کلا سڑا ہوگا پھل، مکھی کو جا کر وہاں پہ بیٹھے گی ہمارا۔ تو پیارے دوست اور محترم بھائیو، یہی حال انسانوں کا ہے جو اپنی مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں۔ اپنے دل و دماغ میں، اپنے دلائل میں وہ لاکھ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے روشن خیال ہیں اور ہم بڑے اچھے طریقے پر جا رہے ہیں، لیکن جب اوپر سے دیکھ کر فیصلہ کیا جاتا ہے تو ایک واضح فرق نظر آتا ہے کہ ان لوگوں کا راستہ کتنا اچھا ہے جنہوں نے اپنا سب کچھ اللہ کی مرضی کے تابع کر دیا، اور ان لوگوں کا راستہ کتنا برا ہے جنہوں نے اپنی مرضی کو آگے رکھا اور اللہ کی مرضی کو پیچھے رکھا۔ اس لیے پیارے دوست اور محترم بھائیو، انسان کی دنیا اور آخرت کی بھلائی، اسی طرح انسان کی اپنی اور دوسروں کی زندگی کا سکون صرف اس چیز کے اندر ہے کہ ہم اللہ کی وحی کے مطابق اپنی زندگی کو بنائیں، اللہ کی تعلیمات کے مطابق۔ آج کی فرصت میں ہم زیادہ باتیں نہیں کریں گے، 3-4 باتیں جو اللہ کی وحی نے بطور تعلیم کے ہمیں سکھائیں، ان پہ اپنے غور کرنا ہے۔ ان میں سے نمبر 1 یہ ہے کہ انسان کو اللہ کی طرف سے یہ تعلیم ہے، وحی کی یہ تعلیم ہے کہ انسان دوسروں کی خوشیوں کا قاتل نہ بنے۔ اگر وہ اپنی دنیا اور آخرت بہتر چاہتا ہے، اپنی دنیا اور دوسروں کی زندگی میں سکون چاہتا ہے کہ میری زندگی بھی سکون سے گزرے، دوسروں کی زندگی بھی سکون سے گزرے، وہ لوگوں کی خوشیوں کا قاتل نہ بنے۔ اس بات کی وضاحت یہ ہے کہ بعض اوقات کوئی دوست ہمارے سامنے اپنی کسی خوشی کا ذکر کرتا ہے کہ یہ میری جاب ہو گئی، بندہ اس پر خوش ہونے کی بجائے، اس کو مبارکباد دینے کی بجائے، اس کو برکت کی دعا دینے کی بجائے اگر یہ کہہ دے کہ مجھے کیوں نہیں بتایا بھائی، یہ چھوٹا سا جملہ بول کر ہم نے اپنا اندر بھی اس کے سامنے بیان کر دیا، اور جس خوشی کے ساتھ اس نے ہمیں وہ بات بتائی تھی اس ساری خوشی پر بھی ہم نے اس کے پانی دیا۔ لیکن قتل صرف دنیا میں جان کا نہیں ہوتا، بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو لوگوں کے حوصلوں کے قاتل ہوتے ہیں، لوگوں کی ہمت کے قاتل ہوتے ہیں، لوگوں کے خوابوں کے قاتل ہوتے ہیں۔ انسان نے خیال پیش کیا، ایک خواب پیش کیا، ایک منصوبہ پیش کیا ہمارے سامنے،
لیکن ہم نے بھی ایسی بات کر دی کہ جس کی وجہ سے اس کا حوصلہ ٹوٹ گیا، اس کی ہمت ٹوٹ گئی، یہ بھی قتل ہے۔ اور اس قتل کی سزا دنیا میں کوئی پیمانہ نہیں ہے جو دے سکے، اس لیے اللہ نے یہ سارے معاملات آخرت میں رکھے ہوئے ہیں۔ جو چھوٹی چھوٹی سزائیں تھیں نا دنیا میں، وہ بیان کرتی کہ چوری کرنے والے کا ہاتھ کاٹ دو، قتل کرنے والے کو قصاص سے قتل کر دو اگر مالک معافی نہیں دیتا۔ یہ چھوٹی چھوٹی سزائیں ہیں، چھوٹے چھوٹے گناہ۔ بڑے بڑے گناہ ایسے ہیں کہ جن کی سزا اللہ نے دنیا میں مقدار میں بیان نہیں کی، کتنی مقدار میں اس کی سزا ہے، کیونکہ اس کی بھی مقدار بنتی ہے، وہ اللہ نے قیامت والے دن ہے۔ جھوٹ کتنا بڑا گناہ ہے، لیکن کہیں نہیں آتا کہ کوئی جھوٹا بندہ پکڑا جائے سوائے چند صورتوں میں، تہمت بنی اگر آپ نکال دیں، اگر کوئی بندہ جھوٹ بولتا پکڑا جائے تو اس کو سزا دو، یہ سزا اللہ نے قیامت والے دن دے، کیونکہ یہ گناہ اتنا بڑا ہے جس کی سزا دینا دنیا کے بس میں ہی نہیں ہے۔ لوگوں کی خوشیوں کو قتل کرنا یہ بھی بہت بڑا قتل ہے۔ ہمارا بچہ ہمارے سامنے بات کرتا ہے، ہمارا بھائی ہمارے سامنے بات کرتا ہے، بیٹا کوئی ہمارے سامنے اپنا پلان رکھتا ہے، ہماری بیٹی ہمارے سامنے بات کرتی ہے، بہن ہمارے سامنے بات کرتی ہے، اپنا کوئی سیل رکھتی ہے ہمارے سامنے، اور ہم کوئی ایسی بات کریں جس سے وہ سارے کا سارا اس کا جو پلان بنا ہوا تھا وہ بندی ہو کر اور مایوس ہو کر وہ چارپائی پہ جانے لیٹ جائے۔ یہ کیا کیا ہے ہم نے؟ یہ اس کی خوشیوں پہ پانی پھینکا ہے۔ کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر سے واپس آ رہے ہیں اور آپ کے ساتھ ایک بڑا خوبصورت نوجوان ہے، سید جعفر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ صحابہ کرام میں سے جو بڑے بہترین خوبصورت اور خوبصورت نوجوان تھے، ان میں سے ایک جعفر بن عبداللہ تھے رضی اللہ تعالیٰ۔ بخاری شریف میں، مسلم شریف میں یہ واقعات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے تھوڑے سے بدلے ہوئے تیور دیکھے، آپ نے فرمایا جعفر لگتا ہے شادی کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اللہ کے رسول جی میں نے شادی کر دی۔ آپ نے فرمایا کہ کمواری عورت سے شادی کی ہے، کمواری لڑکی سے کی ہے، یا کوئی بیوہ یا طلاق یافتہ ہے؟ اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے طلاق یافتہ عورت سے شادی کی یا بیوہ عورت سے، یعنی کمواری نہیں، طلاق یافتہ تھی یا بیوہ تھی۔ آپ نے فرمایا کہ آپ اتنے خوبصورت نوجوان ہو، جس گھر میں بھی رشتہ بھیجتے آپ کو کمواری لڑکی کا کسی کا رشتہ مل جاتا۔ کہنے لگے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی ہے کہ میرے والد عبداللہ غزوہ احد میں آپ کے ساتھ شہید ہو گئے، والدہ پہلے بہت ہو چکی، اور میرے گھر میں 9 بہنیں ہیں جو کہ ساری کی ساری جوان ہیں، 9 بہنوں کا اکیلا بھائی۔ میرے والد نے شہادت سے پہلے مجھے یہ وصیت کی تھی کہ بیٹا اپنی بہنوں کا خیال رکھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں کسی کمواری لڑکی سے شادی کر دیتا، وہ بھی بچیاں تھی، وہ بھی لڑکیوں والے ذہن کی ہوتی، ادھر ماں کی تربیت کی کمی تھی، باپ بھی دنیا سے چلا گیا، تو ان نوجوان لڑکیوں میں میں ایک اور لڑکی لا کر ایڈ کر دیتا، ان میں اضافہ کر دیتا، میری بہنوں کی تربیت نہیں ہوتی تھی، اس لیے میں نے اپنے جذبات کی قربانی دے دی کہ میری بہنوں کی تربیت اچھی ہو جائے۔ وہ صرف ایک بھاتی نہ ہو بلکہ وہ ایک ماں کا بھی کردار تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا جعفر آپ نے بہت اچھا کیا۔ جہاں پر ہم سنتے ہیں نا کہ بہنیں بڑی قربانیاں دیتی ہیں بھائیوں کے لیے، یہ بات اپنی جگہ میں ٹھیک ہے، لیکن تاریخ ایسے واقعات سے بھی بھری ہوئی ہے کہ بھائیوں نے بھی اپنی بہنوں کے لیے بہت کچھ قربان کیا ہے، بھائیوں نے بھی بڑی قربانیاں کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جعفر آپ ایسا کریں، ہم بڑے دنوں کے بعد گھر واپس آ رہے ہیں، وحی کی تعلیم یہ ہے کہ جب انسان لمبے سفر سے واپس آئے تو اچانک گھر میں داخل جب تک اطلاع نہ دے، پہلے ہم کوئی پیغام دینے والا بھیجیں گے کہ مسلمانوں کا قافلہ واپس آ چکا ہے، تاکہ خواتین اپنے گھر کی صفائی کریں، بچوں کو نہلائیں دھلائیں، تاکہ جب خامد گھر میں آئے تو اس کو ذہنی طور پر بھی ایک سکون محسوس ہو، اور گھر میں اس طرح کا جو ہے اجڑا ہوا ماحول دیکھ کر اس کو ذہنی طور پر بھی پریشانی ہو۔
ہم دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری شان کے باوجود جابر بن عبداللہ کو یہ نہیں کہا کہ تم جابر تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا بغیر شادی کا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ذات ہے. انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ سفر پہ گیا ہوئے تھے, مجھے ضرورت تھی, باپ بھی شہید ہو گیا, ماں بھی فوت ہو گئی, چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں, ان کی تربیت کرنے والا, کھانا بنانے والا, دیگر معاملات کر کے سنبھالنے والا کوئی نہیں تھا, میں نے شادی کر لی. نبی اسلام نے کوئی بات بول کر جابر بن عبداللہ کی خوشیوں میں پانی نہیں ہے. اس لیے پیارے دوستوں محترم بھائیوں, ہم بھی ان چیزوں کو غور کرتے ہیں, وہ نوٹ کریں اور اپنی سیرت اور اپنا کردار ان چیزوں کے مطابق بنانے کی کوشش کریں. اگر ہمارا بھائی کوئی کام نہ لیتا ہے اچھی بات ہے, بڑے بھائی سے مشورہ کرنا چاہیے, والد سے مشورہ کرنا چاہیے اولاد کو. لیکن اگر انہوں نے وقتی طور پہ کوئی فیصلہ لے لیا, اب اس کے معاون بنتے ہیں, اس کے ساتھ ہمدردی کرنے والے بنے, تو وہ ٹھیک ہے بیٹا آپ کو میں نے پوچھنا چاہیے, لیکن اب آپ نے مرضی کر لی, اب آپ نے گھبرانا نہیں, اب میں آپ کے ساتھ. یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم. اور وحی کی ایک تعلیم یہ ہے جو ہماری دنیا اور آخرت کو بہتر بنائے گی اور ہماری زندگی اور دوسروں کی زندگی کو پرسکون بنائے گی کہ ہم لوگوں کی خوشیوں کے قابل نہ بنے. اگر ہمارے سامنے کوئی اپنی خوشی کی بات بیان کرتا ہے تو اس کو برکت کی دعا ہے, اور اس کو اگر کوئی ایسا معاملہ ہے جس میں ہمارے تعاون کی ضرورت ہے اس کے ساتھ تعاون کریں. دوسری تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عونہ. یہ بات یاد رکھیں, جو یہ چاہتا ہے کہ میرے ساتھ اللہ کی خاص مدد شامل ہو جائے, آپ نے فرمایا کہ وہ اللہ کے بندوں کی مدد کرنے لگ جائے. جو اللہ کے بندوں کے کام بناتا ہے اللہ اس کا کام بناتا ہے. جو کسی کے کام آتا ہے اللہ فرماتا ہے کہ بندہ اپنی طاقت کے مطابق کسی کے کام آئے گا نا, اور اللہ نے اپنی شان کے مطابق نوازا ہے. اور بندے کے وسائل کا, بندے کی طاقت کا اللہ کی طاقت سے کیا مقابلہ ہے. ہم ذرے جتنی کی مثال کو پیش نہیں کر سکتے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی گارنٹی دے, اپنے کام سدھارنا چاہتے ہو آپ لوگوں کے کام آسان کرنا شروع کر دو. لوگوں کے لیے آسانیاں کرو گے, اللہ آپ کے لیے آسانیاں کرتا ہے. پچھلے 2 برس میں ہم نے ایک واقعہ سنا تھا, موقع کی مناسبت سے مجھے دوبارہ یاد ہے. ایک بادشاہ عرب کا گزرا ہے, اس کے بیٹے نے پوچھا کہ ابا جان دیکھیں, میں دیکھتا ہوں کہ فلاں لوگ ان کے پاس بھی بڑی مال و دولت ہے لیکن وہ پریشان ہے, لیکن کچھ لوگ میں دیکھتا ہوں ان کے پاس بھی مال و دولت ہے اور بعض ایسے بھی ہیں کہ مال و دولت نہیں ہے, اس کے باوجود وہ مطمئن زندگی گزار رہے ہیں. جن کے پاس سب کچھ ہے دنیا کا وہ پریشان ہے, اور جن کے پاس اپنے محدود سے وسائل ہیں یا کچھ اللہ نے زیادہ بھی نوازا ہے لیکن دوسروں کے مقابلے میں بڑے ہوتے ہیں. باپ بادشاہ تھا, اس نے کہا بیٹا یہ بات میں کسی موقع پہ آپ کو سمجھاؤں. ایک موقع آیا, بادشاہ نے دونوں طرح کے لوگوں کی دعوت کی, سامنے ایک دربار لگایا, اسٹیج لگایا جہاں پہ بادشاہ بھی بیٹھا ہے, بیٹا بھی بیٹھا ہے, دعوت کی. ایک پردہ درمیان میں رکھا کہ ادھر بڑے امیر لوگ ہیں جن کے پاس سب کچھ ہے لیکن زندگی سے مطمئن ہے, ادھر بھی کچھ امیر ہے کچھ غریب ہے لیکن اپنی زندگی پہ مطمئن ہے, ان کے زبانوں پر شکوہ نہیں ہے. دونوں سامنے بیٹھے, یہ ایک دوسرے کو نہیں دیکھ رہے, بادشاہ اور اس کا بیٹا دونوں کو دیکھ رہے. دعوت کی, دعوت کیا ہے؟ عرب کا جو سردار کھانا تصور کیا جاتا ہے جس کو ہم اپنی زبان میں سوپ کہتے ہیں, یہ عرب کے کھانوں میں سے سردار کھانوں میں شمار کیا جاتا ہے. گوشت کی سوپ وغیرہ بنائی اور اس بادشاہ نے دونوں طرح کے لوگوں کو کھانے کے لیے جو چمچ دیے وہ ایک ایک گز لمبے, ایک ایک گز لمبے چمچ ہے, اور کھانا کیا ہے؟ شوربہ کھانا ہے. وہ سوپ بھی نہیں اور چمچوں کے ساتھ. اب یہ جو بہت زیادہ مالدار ہے لیکن مطمئن نہیں اپنی زندگی سے, انہوں نے کیا کیا, وہ چمچ بھرے کٹوری میں سے, ظاہر بات ہے اتنا لمبا چمچ ہے, کچھ کپڑوں میں گر جائے کچھ نیچے گر جائے,
کوئی ایک آدھ قطرہ جو ہے ان کے منہ کے اندر چلا جائے. دعوت کھائی، ظاہر بات ہے بادشاہ کے سامنے کوئی بات نہیں کر سکتے. بادشاہ کی دعوت جیسے جیسے کر کے دعوت کا ٹائم مکمل ہوا، کچھ کپڑوں پہ گرا دیا، کچھ نیچے گرا دیا، جڑ کر کے وہاں سے نکل گئے. چینوں کے اوپر پریشانی ہے کہ ہم اپنا اتنا بزنس چھوڑ کے آئے ہیں، اچھی دعوت کرنا. ظاہر بات ہے کہ سب سے بڑی دولت وقت ہے. وقت سے قیمتی اور کوئی چیز نہیں. ہر شہر کا بدل ہے، جو لمحہ جو ثانیہ گزر گیا ساری دنیا دے کر بھی ہم کو واپس نہیں لا سکتے. اور خاص کر کاروبار جو لوگ کرتے ہیں ان کے لیے تو وقت سے زیادہ قیمتی کچھ ہے نہیں. وقت برباد ہوا، پیٹ میں بھی کچھ نہیں گیا، پریشانی کے عالم میں وہاں سے رخصت ہو. لیکن جو دوسری جانب والے تھے جن میں اگرچہ امیر بھی تھے غریب بھی تھے، انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے وہ کھانا کھایا اور مطمئن ہو کر اس مجلس سے گئے. ابھی دونوں میں فرق کیا تھا؟ دونوں میں فرق یہ تھا کہ یہ پریشان ہو کر جا رہے ہیں، کپڑے بھی خراب کر کے جا رہے ہیں، قلیم بھی خراب کر کے جا رہے ہیں، پیٹ میں بھی کچھ نہیں گیا، اور یہ مطمئن ہو کر جا رہے ہیں، کھا کے جا رہے ہیں، کپڑے بھی خراب نہیں کیے، فرش بھی نہیں گرایا، قلیم بھی نہیں گرایا. انہوں نے کیا طریقہ اختیار کیا کہ جب انہوں نے دیکھا کہ ایک ایک 10 بڑے چمچ ہیں، یہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہو گیا، وہ ایک سوپ کا چمچ بھر کے اس کے منہ میں ڈالنے لگا اور سامنے والا چمچ بھر کے دوسرے کے منہ میں ڈالنے لگا. نہ کپڑے خراب ہوئے نہ جگہ خراب ہوئی، سارے لوگوں نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا، اللہ کا شکر ادا کیا، بات کا شاہ کا شکریہ ادا کیا اور وہاں سے چلے. بادشاہ نے اپنے بیٹے کو سمجھا کہ بیٹا ان کی خوشحالی کی وجہ یہ ہے کہ یہ صرف اپنے پیٹ پہ ہاتھ نہیں پھر رہے، دوسروں کا خیال رکھتے ہیں. دوسروں کا خیال کرنے کی وجہ سے ان کو اپنے سامنے والے بھائی کو کھانے کو دیا، اس نے بھی اس کا خیال کیا، اس نے اپنے سامنے والے بھائی کو کھانے کو دیا. دونوں خوشی خوشی وہاں سے کھانا کھا کے جا رہے ہیں. تو پیارے دوستوں اور محترم بھائیوں، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ آج ہمارے پاس وسائل کی کمی نہیں ہے، رزق کی کمی نہیں ہے، کمی اس چیز کی ہے کہ ہمیں جو وحی نے شعور دیا تھا نا اس شعور کی کمی ہوگی. جب اللہ چمچ بڑے کرتے ہیں تو دوسروں کا خیال کرنا شروع کرو. اللہ دوسروں کے دل میں آپ کا خیال پیدا کرتے ہیں. اور جب سے انسان نے انفرادی طور پر اجتماعی طور پر قوم کی حیثیت سے اور ایک خاندان کی حیثیت سے صرف اپنا مفاد سوچنا شروع کر دیا کہ دنیا ہے ہی ایسی، جو اس کے پیچھے بڑھتا ہے جو اس کے آگے چل پڑتی ہے، جو اس سے منہ پھیر لیتا ہے جو اس کے قدموں کے نیچے لکیریں نکال کے لیا. اس لیے پیارے دوستوں اور بھائیوں، یہ وحی کی تعلیم ہے دوسری جس کے ذریعے سے ہم اپنی دنیا اور آخرت بہتر کر سکتے ہیں، ہم اپنی اور دوسروں کی زندگی میں سکون لا سکتے ہیں. واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عونہ. جو بندوں کی مدد کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے. تیسری تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ضرر ولا ضرار. دیکھیں ولایت کے 2 درجے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ ولی پتہ نہیں اس کا کوئی خاص لباس ہوتا ہے، کوئی لمبی ساری داڑھی ہوگی، بڑی ساری ٹوپی ہوگی، بڑا سا چولا پہنا ہوا ہوگا. کپڑوں میں لباس میں اللہ نے ولایت نہیں رکھی. ولایت انسان کے عمل سے ثابت ہوتی ہے. ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی ہم میں سے ایک پینٹ شرٹ کے لباس میں ہو لیکن ہم سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب عمل میں اللہ نے رکھ دیا گیا ہے. علماء فرماتے ہیں کہ ولایت کا پہلا درجہ یہ ہے کہ بندہ بے ضرر ہو جائے، کہ اس کی ذات سے کسی کو نقصان نہ پہنچے. جس آدمی کا ایسا کردار ہو گیا اس نے ولایت کا پہلا درجہ حاصل کر لیا. اور دوسرا درجہ یہ ہے کہ بندہ نافع ہو جائے، کہ دوسروں کو فائدہ پہنچانے والا بن جائے. جس نے یہ دونوں درجے مکمل کر لی وہ اللہ کا ولی ہے. وہ ہم میں سے ایک بچہ بھی ہو سکتا ہے، ایک نوجوان بھی ہو سکتا ہے، ایک دلیل شیخ آدمی بھی ہو سکتا ہے، ایک غلطی کو چھوڑ کر جو اس کی غلطی ہے باقی چیزوں میں وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے. آپ نے فرمایا کہ لا ضرر ولا ضرار. پہلی چیز یہ ہے کہ ابتداءً کسی کو نقصان نہ پہنچائے. کوشش کرو کہ پہلی بار آپ سے کسی کو نقصان نہ پہنچے. نقصان پہنچانے کی ابتدا آپ کی طرف سے نہیں ہوئی، نہ جانی، نہ مالی، نہ نفسیاتی، نہ روحانی، کسی طرح کا.
اور آپ نے فرمایا یہی نہیں ولا زرارا، اگر کوئی آپ کو نقصان پہنچائے تو اپنے آپ کا خون ہاتھ میں لے کر آپ نے بدلے میں بھی اس کو نقصان نہیں پہنچایا۔ آپ دیکھیں اس تعلیم کو اگر آپ نے چھوڑ دیا، کسی جگہ پر قرآن مجید کی بے حرمتی ہوئی، اپنے طور پہ بندے کھڑے ہوئے اور سارے ملک کا نظام جو ہے وہ خراب کر گیا، یہ وحی کی تعلیم نہیں ہے، یہ اپنی مرضی ہے، اپنی مرضی کا دین ہے۔ اور پہلے ہم نے ذکر کر دیا کہ یہ کالی مٹی لگا کہ میں نے اپنی مرضی کے مطابق جینا ہے، خود بھی پریشان ہے، دنیا کو بھی پریشان کیا ہوگا۔ شہر کی مکھی نے کہا کہ اللہ میں نے تیری مرضی کے مطابق جینا، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں سے جو کچھ نکلتا اس کو لوگوں کے لیے شفا بنا دیا۔ ایک تو قرآن مجید کا بڑا ادب ہے، ایک واقعہ بیان کر کے بعد مکمل کرتے ہیں۔ ایک قبیلہ پورا مسلمان ہوا نبی اسلام کے پاس ہے، یہ بخاری کی حدیث ہے، ابو داؤد شریف میں بھی ہے۔ انہوں نے دین سیکھا ہم سے، آپ نے نماز سکھائی، ساتھ آپ نے فرمایا 5 جماعت نماز پڑھنی ہے آپ نے۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول جماعت کون کرائے؟ آپ نے جس کو قرآن سب سے زیادہ آتا ہے وہ ہم کا امام ہے۔ کہنے لگے جب کل پرسوں تو ہم آئے ہیں، قرآن مجید تو ہمیں سیکھا، یہ نماز ہی سیکھی۔ ایک بچہ کھڑا ہوگا، وہ کہتا ہے مجھے قرآن مجید آتا ہے، اس نے کئی ساری صورتیں سنا، حالانکہ 1-2 راتیں گزری ہیں مسلمان ہوئے، سارا قبیلہ حیران ہے کہ ہم بھی اس کے ساتھ آئے ہیں، عمر میں بھی بڑے، مرتبوں میں بھی بڑے، اس نے کیسے یاد کر دی؟ اس نے کہا اصل میں بات یہ تھی کہ ہمارا قبیلہ جس جگہ پہ آباد ہے وہاں پہ کنواں ہے، تو مسلمانوں کے قافلے جب آتے جاتے وہاں پہ رکتے پانی بھرنے کے لیے، نماز کا ٹائم ہوتا نماز پڑھتے، وہ جو صورتیں نماز میں تلاوت کرتے نا، میں ادھر قریب کھڑا وہ صورتیں سن کے یاد کر لیتا تھا۔ آج سے پہلے مسلمان ہونے سے پہلے میں نے یہ ساری صورتیں یاد کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ یہ تمہارا امام ہے، اور اس کا نام تھا عمر بن سلمہ۔ فرماتے ہیں کہ 7 سال کی عمر میں میرے پیغمبر نے مجھے پورے قبیلے کا امام بنا دیا۔ یہ تو جیسے جیسے ایک منہ سے دوسرے منہ تک بات جاتی ہے نا، تو وہ پہلے جیسے نہیں کرتی، اسی طرح وہ عرب کے علاقے سے دین نکلا، پھر کئی علاقوں سے ہوتا ہوتا یہاں تک پہنچا، قرآن مجید سے بات نکلی، پھر بخاری سے نکلی، مسلم سے نکلی، دوسری کتابوں سے ہوتی وہ ہمارے تک پہنچی ہے۔ جیسے کئی منہوں سے نکلی ہوئی بات اپنی اصل حالت میں نہیں رہتی نا، اسی طرح کئی علاقوں سے جو پھرا ہوا دین ہے وہ بھی اپنی اصلی حالت میں نہیں ہمارے پاس ہے۔ اس دین میں بڑے سارے حاشیے ہیں، بڑے سارے حق ہیں، بڑی ساری کہتے ہیں، بڑی ساری ایسی چیزیں ہیں۔ نبی اسلام نے میرٹ بنا دیا کہ جاؤ جس کو قرآن پاک یاد ہے زیادہ وہ تمہارا امام ہے۔ 7 سال کا بچہ اپنے 80 70 سال کے بزرگوں کی امامت کروانا۔ لیکن آج ہم اپنے یہ پاکستان، ہندوستان اور بنگلہ دیش میں دیکھ لیں، کیا ہم اس مسئلے پہ عمل کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے؟ اس لیے پیارے دوستوں اور محترم بھائیوں، یہ قرآن مجید کی عزت اپنی جگہ پہ ہے، لیکن اگر کوئی بدبخت انسان اس کی توہین کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے طور پر اس کا بدلہ لینا شروع کرتے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول کی تعلیم، یہ وحی کی تعلیم ہے کہ پہلی بار ابتدا بھی نہ کریں نقصان پہنچانے میں۔ اگر کوئی آپ کو نقصان پہنچاتا ہے تو اپنے طور پر بدلے میں بھی اس کو نقصان نہ پہنچائے۔ اگر آپ کا قانون، آپ کی عدالتیں اس قابل نہیں ہے کہ آپ کا حق لے کر دے سکیں، نبی اسلام نے فرمایا اپنا حق اللہ پہ چھوڑو، اللہ تعالیٰ آپ کو حق لے کر دیں گے، نہ دنیا میں اللہ مایوس کریں گے نہ آخرت۔ اس لیے میرے دوستوں اور محترم بھائیوں، دنیا اور آخرت کی بھلائی اپنی اور دوسروں کی زندگی کا سکون اس چیز میں ہے کہ ہم اللہ کی وحی کے مطابق اپنے آپ کو بنائیں، اس کی تعلیمات کے مطابق۔ 3 باتیں آج کے جمعہ میں بیان ہوئی۔ نمبر 1، کسی کی خوشی کے قاتل نہ بنیں۔ اگر کوئی خوشی کی بات آپ کو بتاتا ہے، آپ کو پہلے سے اس نے نہیں بتایا، اس کو دعا دے دیں، چلے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ آپ کو کرتا ہے۔ دوسرا، دوسروں کی مدد کرنے والے اللہ ہماری مدد کرے۔ اور تیسرا، نہ نقصان پہنچانے میں ابتدا کریں، نہ اپنے طور پر قانون کو ہاتھ میں لے کر کسی چیز کو نقصان پہنچائیں۔ انشاءاللہ اس سے ہماری دنیا بھی بہتر ہوگی، آخرت بھی بہتر ہوگی۔ اللہ پر اچھی سمجھ اور اچھا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی نبینا محمد۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔
اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.